اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ تنبیہ یخبر بہ سواء التی بمعنی مستوین عن الواحد نحو قول امیر المؤمنین۔ بس آج ہماری ایک تنبیہ میں ہونا چاہتی ہے اور اس میں یہ بتانے لگے ہیں تنبیہ کے اندر کہ یہ سوا جو مستوین کے معنی میں ہے یہ خبر واقع ہوتا ہے واحد کی، یعنی مبتدا مفرد کی یہ خبر واقع ہوتا ہے، اور ما فوق مفرد کی بھی یہ خبر واقع ہوتا ہے۔ کون بلا؟ یہ سوا جو مستوین کے معنی میں ہے، یہ سوا جو مساوی کے معنی میں ہے، اس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے واحد سے، یعنی مبتدا مفرد کی یہ خبر واقع ہوتا ہے، اور ما فوق مفرد یعنی تثنیہ جمع کی بھی یہ سوا خبر بنتی ہے۔ یخبر بہ سوا کے ذریعے خبر دی جاتی ہے عن الواحد مبتدا واحد سے، اور ما فوق مفرد یعنی تثنیہ جمع سے بھی یہ سوا جو ہے خبر واقع ہوتا ہے۔ شاید مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں، دیکھو مولا امیر المؤمنین کا قول ہے فَلْيَكُنْ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَكَ فِي الْحَقِّ سَوَاءٌ امر الناس، ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہے مفرد ہے اور اس کی خبر سواء ہے، یہ واحد سے یہ سوا خبر آیا ہے، واحد سے جو امر الناس ہے اس سے سوا خبر آیا ہے۔ ما فوق کے مفرد سے مراد تثنیہ جمع ہے، اس کی بھی یہ سوا خبر آیا ہے جو مستوین کے معنی میں ہے۔ دیکھو لیسا سواء و شتیٰ بین امرہما، لیسا سواء، لیسا تثنیہ ہے، سواء اس کی خبر ہے، جمع کی بھی یہ خبر آئی ہے سوا، لیسو سواء من اہل الکتاب۔ کیوں؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ سوا جو ہے مفرد کی بھی آ رہی ہے خبر، تثنیہ کی بھی، جمع کی بھی۔ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ سوا اصل میں مصدر ہے، جب سوا مصدر ہے تو مصدر جو ہے نا وہ خبر واقع ہو سکتی ہے، مفرد کی بھی، تثنیہ کی بھی، جمع کی بھی، وہ واقع ہو سکتی ہے، وہ خبر واقع ہو سکتی ہے مفرد تثنیہ جمع کی۔ اچھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم، اس میں بھی بتانا ہے آپ کو کہ سوا جو ہے یہ خبر واقع ہوئی ہے، کس کی سوا خبر ہے؟ یا ما قبل کی خبر ہے، پیچھے سوا سے پیچھے نا ایک آیت آ رہی ہے ان الذین کفروا، ٹھیک ہے، اس پیچھے ان الذین کفروا جو پیچھے ہے سوا اس کی خبر ہے، یا سوا خبر ہے انذرتم ام لم تنذرہم کی خبر ہے، ٹھیک ہے، سوا خبر ہے یا ما قبل کے لیے خبر ہے جو پیچھے آیت آ رہی ہے، یا سوا خبر ہے انذرتم ام لم تنذرہم کے لیے خبر ہے، یا سواء مبتدا ہے جو کہ عبارت میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو تنبیہ میں کیا مطلب بیان ہوا؟ تنبیہ میں یہ مطلب بیان ہوا کہ بھائی سوا جو مستوین کے معنی میں ہے یہ خبر بنتی ہے، مفرد کی بھی، تثنیہ کی بھی آتی ہے، جمع کی بھی آتی ہے، اور سوا کا خبر آنا کیوں ہے مفرد کی بھی، تثنیہ جمع کی بھی؟ چونکہ یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک آیا پڑھی ہے سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم، اس میں سوا بتایا ہے کہ یہ کس کی خبر ہے، ایک یہ بتایا کہ یہ خبر بن رہی ہے ما قبل جو ان الذین کفروا ہے اس کی، ایک یہ کہ سوا خبر ہے انذرتم کی، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک اور قول ہے کہ سواء مبتدا ہے، وہ دیکھو توجہ فرماؤ، تنبیہ یخبر بالسواء التی بمعنی مستوین عن الواحد نحو قول امیر المؤمنین علیہ السلام، سوا کے ذریعے خبر دی جاتی ہے سوا التی بمعنی مستوین، سوا جو مستوین یعنی مساوی کے معنی میں، عن الواحد یعنی مبتدا جو مفرد ہے اس سے، نحو قول امیر المؤمنین فَلْيَكُنْ امر الناس عندك فی الحق سواء، لوگوں کا کام، ٹھیک ہے نا، تمہاری پاس حق میں کیا ہو؟ مساوی ہو،
فل یکن امر الناس سے لوگوں کا کام عندک تمہارے پاس حق میں سوا ان مساوی ہو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ پس لوگوں کا کام تمہاری نظر میں حق میں مساوی ہو، فی الحق کے سوا حق میں مساوی ہو. وما فوقہ یعنی ما فوق مفرد، ما فوق مفرد پیچھے یخبرو بہی سوا التی بمعنی عن الواحد وما فوق مفرد یعنی ما فوق مفرد تثنیہ جمع جو اس سے بھی یہ سوا خبر بنتی ہے. نہ وہ قول کعب بن مالک لیسا سواءن شتا و بین امرہما. ٹھیک ہو گئی بات؟ حزب الالہ و اہل الشرک والنصب، حزب اللہ اور اہل شرک اور نصب مساوی نہیں ہیں، ان کے امر کے درمیان فرق ہے. لیسا سواء و شتا بین امرہما حزب الالہ و اہل الشرک والنصب، حزب اللہ اور اہل شرک اور نصب مساوی نہیں ہیں، ان کے امر کے درمیان فرق ہے، ان کے امر کے درمیان فرق ہے. نصب کیا ہے؟ نصب ایک پتھر ہے، قبیلہ قریش اس کو مقدس جانتے ہیں. نصب ایک پتھر ہے جس کو قبیلہ قریش مقدس جانتے ہیں. وَقَوْلِهِ لیسو سوان من اہل الکتاب، یہاں سوان خبر ہے اس جمع سے آئی ہے، لیسو میں جو واو ہے. لیسو سوان من اہل الکتاب، اہل کتاب برابر نہیں ہیں. اب یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ یار یہ سوا مفرد کی بھی آ رہی ہے، تثنیہ کی بھی سوا خبر آ رہی ہے اور جمع کی بھی ہے، کیوں؟ توجہ، لأنہا فی الاصل مصدر بمعنی الاستوے، لأنہا، ٹھیک ہے نا، یہ سوا اصل میں مصدر ہے بمعنی الاستوے، استوا بمعنی الاستوا، استوا یعنی استوا مساوی کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، اور مصدر جو ہے وہ خبر ہر ایک کی واقع ہو سکتی ہے مفرد تثنیہ جمع کی. جیسے دیکھو اس طرح زیدن عدلن، الزیدان عدلن، الزیدون عدلن، دیکھا مفرد تثنیہ جمع کی مصدر خبر آئی ہے زیدن عدلن، الزیدان عدلن، الزیدون عدلن. وقد اجیز فی قولہ، اور بالتحقیق اجازت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی اجازت دی گئی ہے. کس بات کی؟ کہ سوا خبر ہے، سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم. ٹھیک ہے، اب یہاں سوا کیا ہے؟ کونوا خبرن عن ما قبلہ، کونوا یہ سوا خبر ہے عن ما قبلہ، ما قبل یعنی ان الذین کافروا جو پہلے اس کی یہ سوا خبر ہے، او عن ما بعدہا یا سوا خبر ہے ان ما بعدہا، ان ما بعدہ جو سوا کے ما بعد ہے، سوا کے ما بعد انذرتہم اس کے لیے، ان ما بعدہا یا سوا کے جو ما بعد ہے انذرتہم اس کے لیے یہ خبر ہے. او مبتدا یا یہ سوا مبتدا ہے، توجہ کرنا. وما بعد فاعل علی الاول، ما بعدہا سوا کے بعد والا انذرتم وغیرہ یہ فاعل ہے علی الاول بنا براول. جب سوا خبر ہے ما قبل کی، علی الاول سے مراد خوب سمجھو، علی الاول جب سوا خبر ہے ما قبل ان الذین کفروا جو آ رہا ہے اس کی، تو یہ انذرتم جو ہے یہ بنا رہا ہے یہ بعد والا فاعل ہے. و مبتدا علی الثانی، مبتدا یعنی ما بعدہا کی بات کر رہا ہے اب یہاں سے. و ما بعدہ سوا کے ما بعد والا مبتدا ہے، علی الثانی ثانی کی بنا پر. جب سوا خبر ہے ما بعد کی، ثانی جب سوا خبر ہے ما بعد کی تو اس وقت ٹھیک ہے یہ ما بعد کیا ہے؟ وما بعدہا مبتدا علی الثانی مبتدا بنے گا
अंजरतुम वगैरह, अलसानी सानी की बिना पर। जब सवा खबर है मा बाद के लिए, व खबरुन अलसालिस, और ये तवज्जो करो मा बाद जो सवा की है वो खबर है अलसालिस, सालिस की बिना पर। सालिस यानी जब सवा को हमने बनाया मुब्तदा तो ये मा बाद उसकी हो जाएगा खबर। ठीक हो गई बात। ये मतलब तंबीह वाला भी तमाम हुआ। अभी जनाब में बात हो रही है सिया। सिया के अंदर तवज्जो फरमाइए। सिया जो है फरमाते हैं ला सियमा में जो सिया है ये इसमें बेमंज़िला ये मिस्ल है। सिया इस्मुन बेमंज़िला ये मिस्ल है, वज़नन व मानन। क्या मतलब? मिस्लुन वज़न उसका क्या है? फ़िअलुन, मिस्लुन फ़िअलुन। इसी तरह ये जो सिया है असल में है सिवयुन फ़िअलुन। ऐन उसकी असल में वाव है, सिया की ऐन असल में वाव है। मिस्लुन फ़िअलुन, सिवयुन फ़िअलुन। तवज्जो फरमाई। तो ये वो बात बता रहा है ना कि ये ला सियमा में जो सिया है ये मिस्ल की मंजिल पर है, वज़न में भी और माना में भी। मिस्लुन फ़िअलुन, वज़न एक नहीं, सिवयुन फ़िअलुन, माना भी एक जैसा है, वज़न भी एक जैसा है। अच्छा, ये जो सिया है इसका तस्निया आया है सियाने, सिया का तस्निया आया है सियाने। ठीक है। इसके बाद अगर जान आपकी खिदमत में शायर का शेर है वो पढ़ेंगे, तर्जमा करेंगे, और उसके बाद ये होगा कि ये जो है ना सियाने जब तस्निया होता है तो फिर उस वक्त ये मुज़ाफ होने से बेनियाज हो जाता है। जिस तरह मिस्ल जब तस्निया होता है तो मुज़ाफ नहीं होता। सिया तो मुज़ाफ होता है ना, लेकिन सिया का जब तस्निया बना लें तो इजाफत से बेनियाज है, जिस तरह मिस्ल बेनियाज हो जाता है। बड़ी दिक्कत के साथ तवज्जो करना, हम अब शुरू कर चुके हैं आपकी खिदमत में सिया। सिया ला सियमा में जो सिया है ये इस्म है, सिया इस्म है, बेमंज़िला ये मिस्ल है, वज़नन व मानन। आप कहोगे वज़न व मानन कैसे? जैसे मिस्लुन फ़िअलुन, सिवयुन फ़िअलुन। ठीक है, उस वज़न पर है। ठीक है। अच्छा, फिर बात एक और की है जी कि सिया का जब तस्निया बन जाता है तो उस वक्त ये इजाफत से बेनियाज हो जाता है। जिस तरह मिस्ल का मिसलान तस्निया बने तो इजाफत से ये बेनियाज हो जाता है। और अगली बात यह है कि अरबों ने सिया का जो तस्निया बनाया है सिया ने, तो सवा के तस्निये से बेनियाज हो गए हैं। सवा का जो तस्निया है उसकी जगह पर भी यही इस्तेमाल कर लेते हैं। तवज्जो तवज्जो, सिया का जो तस्निया सियान है इससे उलमाए नाव सवा के तस्निया जो सवा आने बनेगा वो नहीं कहते, उससे बेनियाज हुए हैं। ठीक है। मगर शाज़ो नादिर। फिर इसमें एक नुक्ता है कि ये जो सिया है इसकी या मुशद्दद है और इस सिया पर ला दाखिल करते हैं, ला सिया। अच्छा, फिर उसके ऊपर वा भी दाखिल करती हैं, वला सिया, सिया मा, ये वाजिब है। और सालब नावी ने कहा है कि जो इसको इसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा वो गलती कर रहा है। ये बात नहीं क्लियर कर पाया। ये क्या कह रहे हैं? तशदीद याई यानी सिया की या मुशद्दद व दखूल ला अलैह, और इस सिया पर पीछे ला दाखिल हो और उसके पीछे भी वा दाखिल हो, वला सिया मा हो, ये वाजिब है। सालब नावी कहते हैं कि सिया को जो इसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा वो क्या है? वो खता कार है, वो खता कार है। लेकिन सालब का गैर कहता है कि सिया की तखफीफ भी हुई है और कभी कभी पीछे वाह भी हज़फ हुई है। ये सालब ने ऊपर कहा था ना इस तरह का। गैर सालब कहता है कि भाई सिया की तखफीफ भी हुई है, तशदीद के बगैर भी आया और वाह भी हज़फ हुई है। कैसे? जैसे ये शायर का शेर है, फ़े बिल उकूद व बिल ऐमान ला सियमा अक़दो वफ़ाओ बिही मिन आज़मिल कुरबे। ठीक है, यहाँ तक आपकी खिदमत में ले आता हूँ, फिर आगे देखते हैं। तवज्जो फरमाओ। सिया
من لا سیما اسم بمنزلت مثل، سیا لا سیما سے اسم ہے، بے منزل یہ مثل ہے، وزنن و معنن، وزنن اور معنن، وعینہ فی الاصل، واو سیا کی عین اصل میں تھی، واو تھی، سبیون تھا، و تسنیتہ سیان، سیا کی تسنیہ، تسنیتہ سیا کی تسنیہ سیان ہے، نہ وہ قول ابو دعبل الجمی فی مدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکم النساء، توجہ، اکم النساء فلا یلدنا شبیہہ، ان النساء بمثلہ اکم متحلل نعم بلا متباعد، سیان منہ الوفر والادم، ٹھیک ہے، دوبارہ نہ پڑھ لوں، اکم النساء فلا یلدنا شبیہہ، ان النساء بمثلہ اکم متحلل نعم بلا متباعد، سیان منہ الوفر والادم، معنی کرتے ہیں اکم النساء فلا یلدنا شبیہہ، عورتیں بانچ ہیں، نازا ہیں، بانچ ہیں، پیغمبر کی شبیہ پیدا نہیں کر سکتی، ان النساء بمثلہ اکم، عورتیں اس کی شبیہ پیدا کرنے میں حکیم ہیں، بانچ ہیں، متحلل نعم بلا متباعد، پیغمبر نعمتوں کو نازل کرنے والے ہیں، بلا متباعد، بغیر اس کے کہ وہ ایک دوسرے سے دور کریں، بغیر اس کے کہ وہ ایک دوسرے سے ہٹائیں، نہیں، نعمتوں کو نازل کرنے والے ہیں، متعلل نام ہیں، بلا متباعد، بغیر اس کے کہ وہ ایک دوسرے سے دور کریں، سیان من الوفر والعدم، غنی اور فقیر اس کی نظر میں کیا ہے، یکساں ہیں، الوفر غنی ہے، ادم فقیر ہے، غنی اور فقیر اس کے پاس، اس کی نزد، اس کی نظر میں مساوی ہے۔ وَتَسْتَغْنِي حِينَئِذٍ عَنِ الْإِضَافَةِ كَمَا اسْتَغْنَتْ عَنْهَا مِثْلُ، تستغنی حِينَئِذٍ، ٹھیک ہے نا، تثنیہ کے وقت یہ اضافت سے کیا ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، حِينَئِذٍ کا مطلب ہے تستغنی حِينَئِذٍ، یہ سیاہ حِينَئِذٍ تثنیہ کے وقت اضافت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سیاہ مضاف ہوتا ہے، لیکن جب سیاہ کا تثنیہ بن گیا سیاہ نے تو اضافت نہیں ہوتی، پھر تستغنی حِينَئِذٍ عَنِ الْإِضَافَةِ، سیاہ تثنیہ کے وقت اضافت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کما استغنت عنہا مثلو، عنہا جیسا کہ اضافت سے بے نیاز ہوتا ہے، مثل فی قول شاعر کے قول میں، من یفعل الحسنات اللہ یشکرها والشر بالشر عند اللہ مثلان، دوبارہ، من یفعل الحسنات اللہ یشکرها والشر بالشر عند اللہ مثلان، من یفعل الحسنات، جو بھی نیک کام انجام دے گا، اللہ یشکرها، اللہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، والشر بالشر عند اللہ مثلان، شر بالشر، ٹھیک ہے، بدی کی جزا بد ہے، برائی کی جزا بری ہے، بدی کی جزا بد ہے، عند اللہ مثلان، اللہ کی نظر میں وہ برابر ہیں، اچھائی کی جزا اچھائی ہے، برائی کی جزا بد ہے، والشر بالشر، بدی کی جزا بد ہے، عند اللہ مثلان، اللہ کی نظر میں مثلان ہے، ٹھیک ہو گئی بات اگر جان، یہ عمل شاید مثلان ہے، تثنیہ تھا اور تثنیہ ہونے سے اضافہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہو گئی بات اگر جان، توجہ فرما لو۔ وَاسْتَغْنَوْا بِتَثْنِيَتِهِ عَنْ تَثْنِيَةِ سَوَا فَلَمْ يَكُونُوا سَوَاءً إِلَّا شَاذًا، وَاسْتَغْنَوْا، عرب بے نیاز ہو گئے، بِتَثْنِيَتِهِ، سیاہ کے تثنیے سے، عن تثنیت سوا، سوا کے تثنیہ سے بے نیاز ہو گئے ہیں، یعنی جب سیاہ کا تثنیہ سیاہ نے بنا لیا ہے تو پھر سوا کا سوا نے بنائے، یہ نہیں بناتے۔ وَاسْتَغْنَوْا، عرب
بے نیاز ہوئے بے تسنیت ہی، سیاہ کا تسنیہ ان تسنیت سوا، سیاہ کے تسنیے سے سوا کے تسنیے سے بے نیاز ہوئے، فلم یقولو پس وہ نہیں کہتے سواء الا شاذ مگر شاذ، والتشدید یائہ والدخول لا علیہ والدخول الواو علی اللہ واجب، تشدید و یائی سیاہ کی یا کو مشدد پڑھنا، والدخول لا علیہ اور سیاہ پر لا کا داخل کرنا، والدخول الواو علی اللہ اور وا کا اس لا پر داخل کرنا واجبون، یعنی پڑھیں ولا سیما، یہ واجبون، وَالذَّهَبَ سَأَلَبْ إِلَىٰ أَنَّ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ وَلَا خِلَافِ ذَلِكَ فَهُوَ مُخْطِئٌ، سالب گئے ہیں کہ من استعملہ جس نے سیاہ کو استعمال کیا علی خلاف ذالک اس کے خلاف، فَهُوَ مُخْطِئٌ وہ کیا ہے؟ مخطی ہے، وہ خطا کار ہے، وَالذَّهَبَ سَأَلَبْ إِلَىٰ أَنَّ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ وَلَا خِلَافِ ذَلِكَ فَهُوَ مُخْطِئٌ، سالب گئے ہیں کہ جس نے من کو استعمال کیا لا خلاف ذالکا اس کے خلاف اس کے خلاف، یعنی جیسے میں نے کہا ہے سالب نے کیا کہا ہے، سیاہ کی یا مشدد ہو اس پر لا داخل ہو اور لا پر بھی وا داخل ہو، یہ جو طریقہ سالب کہتے ہیں، میں نے کہا ہے نا جو اس کے خلاف بولے گا من استعمل ولا خلاف ذالکا، جو سیاہ کو استعمال کرے گا اس کے خلاف، وہ مخطی وہ خطا کار ہے۔ وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّهُ قَدْ يُخَفَّفُ وَقَدْ تُحْذَفُ الْوَاوُ، وَذَكَرَ غَيْرُهُ سالب کے غیر نے ذکر کیا ہے، أَنَّهُ قَدْ يُخَفَّفُ کہ سیاہ کو کبھی کبھی ہلکا کیا جاتا ہے، خفیف کیا جاتا ہے، یعنی سی کو یا کو شد نہیں دیتے سیاہ۔ ذکر غیرہ سالب کے غیر نے ذکر کیا، انہ قد یخفف سیاہ کبھی مخفف ہو جاتا ہے، وقت تحذف الواو اور کبھی وا بھی حذف ہو جاتی ہے، کا قول جیسے شاعر کے قول میں ہے فی بالعقود و بالایمان لا سیما عقد و وفاء بہ من اعظم القرب، فی بالعقود و بالایمان لا سیما عقد وفاء بہ من اعظم القرب۔ فی کیا ہے؟ فعل امر ہے، اچھا پہلے محل شاید دیکھ لو، لا سیما پیچھے وا بھی نہیں ہے اور سی کی یا بھی مشدد نہیں ہے، لا سیما میں مخفف بھی ہے وا بھی نہیں ہے، یہ محل شاید ہے۔ فی کیا ہے؟ فعل امر ہے، وفا یفی امر ہے فی، ٹھیک ہے، اور ہا جو آئی ہے وہ ہائے سخت کہلاتی ہے، فی اصل میں امر وفا یفی کا ہے فی، اور آخر میں ہائے سخت ہے، جب وقف کرتے ہیں تو کہتے ہیں آخر میں ہا نکلتی ہے فی بالعقود و بالایمان لا سیما عقد وفاء بہ من اعظم القرب۔ فی بالعقود تم عقود یعنی وعدوں سے، و بالایمان اور قسموں سے وفا کرو، فی بالعقود و بالایمان تم اپنے قسموں اور بالایمان یعنی اپنی قسموں اور عقود وعدوں سے وفا کرو، لا سیما عقد وفاء بہ من اعظم القرب خصوصاً اس وعدے سے وفا کرو من اعظم القرب، ٹھیک ہے نا، جو بزرگ ترین وسائل تقرب میں سے ہے، بزرگ ترین وسائل تقرب میں سے ہے۔ دوبارہ اپنے عقود یعنی وعدوں اور قسموں کی تم وفا کرو، خصوصاً عقد وفا بہ من اعظم القرب خصوصاً وہ عقد، ٹھیک ہے، جس سے وفا کرنا بزرگ ترین وسائل تقرب میں سے ہے، کہ اس پہ وفا کریں تو یہ تو وسیلہ تقرب ہے، اس کی وفا کرو۔ ٹھیک ہو گیا بات آگے جان، توجہ فرمائیے۔ وَهِيَ عِنْدَ الْفَارِسِي نَصْبٌ عَلَى الْحَالِ فَإِذَا قِيلَ قَامُوا لَا سِيَّمَا زَيْدٌ، ٹھیک ہے، یہاں سے ایک بحث شروع ہو رہی ہے سیاہ کے بارے میں کہ اس کا سیاہ کا اعراب کیا ہے اور اس کا عامل کون ہے۔
سیاہ کا اعراب کیا ہے؟ یہاں سے یہ خود ہو رہی ہے بات سیاہ عند الفارسی سے، کیا بیس سیاہ عند الفارسی نصب علی الحال، بیس یہاں سے شروع ہوگی کہ سیاہ کا اعراب اور اس کے عامل کے بارے میں ہے۔ بحث تھوڑی دقیق ہے، اگر شروع کر بیٹھوں گا تو درس بہت طولانی ہو جائے گا، بہتر ہے اسی پہ روکتا ہوں، کل یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ موفق مؤید رہو عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔